عمرانہ سنو، تمہیں یتیم خانے کی مالکن بلا رہی ہیں، جاؤ جا کر ان کی بات سن کر آ جاؤ۔ میری دوست مجھے اطلاع دے کر چلی گئی۔ میں حیران ہوئی کہ مالکن مجھے کیوں بلا رہی ہے، وہ تو کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھی، اب اچانک سے مجھے بلانے کا کیا مقصد؟ ضرور کسی بات کو ڈھونڈ کر مجھے ڈانٹنے کے لیے ہی بلایا ہوگا۔ دل ہی دل میں یہی سب سوچتی میں یتیم خانے کی مالکن کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے دروازہ بجایا تو اس نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کا چہرہ معمول سے زیادہ کھلا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آج بہت ہی خوشگوار موڈ میں ہے۔ مجھے حیرت تو ہوئی کیونکہ اس کا موڈ بہت ہی کم ٹھیک رہتا تھا، ہر وقت دوسروں پر چلانے کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں تھا۔ یہ اس کا بہت ہی پسندیدہ مشغلہ تھا، لوگوں کو پریشان کرنا اور انہیں نیچا دکھانا۔ میری بھی بہت بار اس سے بحث ہو چکی تھی۔ میں اندر گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو کوئی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے سامنے نگاہ دوڑائی تو وہاں صوفے پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت موجود تھی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کون ہے، میں تو انہیں جانتی بھی نہیں ہوں، اور اتنے سالوں میں یتیم خانے میں مجھ سے ملنے کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے دھیرے سے سلام کیا۔ مالکن نے میرا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ عمرانہ ہے، جب ایک ماں کی تھی تب اس کا باپ اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس کے بعد سے ہم یتیم خانے میں ہی اسے پال پوس رہے ہیں۔ مجھے مالکن کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہے تھے کہ میں نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے اور یتیم خانے میں کتنے عرصے سے ہوں، میری عمر کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے تو عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں مالکن کے ڈر سے چپ چاپ سنتی جا رہی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ خاص طور پر تم سے ہی ملنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ دراصل انہیں ایک اچھے رشتے کی تلاش ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یتیم خانے میں آ کر کسی لڑکی کو ڈھونڈا جائے جسے باہر کی دنیا کے بارے میں زیادہ اتا پتہ نہ ہو، کیونکہ یتیم خانہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر لڑکیاں زیادہ باہر نہیں جاتی ہیں۔ آج کل کی لڑکیوں کی طرح تیز تراز بھی نہیں ہیں۔ یتیم خانے کی مالکن کی یہ بات سن کر مجھے زور سے ہنسی آئی، مگر میں نے کنٹرول کر لی کیونکہ یہ بات بہت ہی عجیب تھی کہ یتیم خانے کی لڑکیوں کو باہر کا کچھ اتا پتہ نہ ہو، حالانکہ انہیں لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے زندگی کو ایک الگ ہی نظریے سے دیکھا ہوتا ہے اور برتا ہوتا ہے، اس لیے ہم بہت جلد لوگوں کی حقیقت جان لیتے ہیں، لوگوں کی بہت اچھے سے پہچان ہوتی ہے، اور میں تو حد سے زیادہ تلخ بھی تھی۔ مجھے لوگوں کی منافقت بالکل پسند نہیں تھی۔ اگر کوئی مجھ سے کچھ بھی غلط بات کہتا تو میں وہیں منہ پر جواب دے دیتی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بد زبانی ہوتی ہے، لیکن میں یہاں رہ رہ کر اتنی ہی زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ ہر بات کو غلط ہی انداز میں لیتی اور سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی سے کوئی امید رکھنی چاہیے۔ اس سب کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ میرے باپ نے مجھے بہت ہی چھوٹی عمر میں یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا، جب میں صرف ایک ماہ کی تھی۔ وہ چاہتے تو مجھے اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے، لیکن مجھے بوئی سمجھا اور یہاں چھوڑ گئے۔ میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو چکی تھی اور یتیمی میں ہی پلی بڑی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک میں مالکن کی بہت بار مار کھا چکی تھی اور اس کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ ہم سب کو غلاموں سے بھی بدتر طریقے سے رکھتی تھیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کرتی تھی۔ یتیم خانے میں میری کسی بھی لڑکی سے نہیں بنتی تھی سوائے ایک لڑکی کے، سمیرا، جو میری بہت ہی اچھی دوست تھی۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی اور اسی کے ساتھ کھانا وغیرہ کھاتی تھی۔ یتیم خانے میں کھانے کے نام پر صرف اور صرف مذاق ہی ہوتا ہے۔ یہاں جب بھی کھانا آتا تو وہ اس قابل ہوتا ہی نہیں تھا کہ اسے کوئی انسان کھائے، یوں لگتا تھا جیسے کسی جیل کے قیدیوں کے لیے کھانا آیا ہے۔ دراصل یتیم خانے میں جو بھی فنڈ آتے ہیں، اس میں سے آدھے سے زیادہ فنڈ تو وہ مالکن اپنے پاس رکھ لیتی تھیں اور باقی بچے کچھ فنڈ کو ہمارے اوپر خرچ کرتی تھیں۔ یتیم خانے کی صفائی بھی ہم لوگ ہی کرتے تھے۔ پڑھائی کے نام پر بھی مالکن نے ہمارے ساتھ مذاق ہی کیا تھا۔ ایک ناتجربہ کار ٹیچر کو بلوا کر نام کی پڑھائی کرواتی تھی، حالانکہ اسے ہماری تعلیم کے الگ سے پیسے ملتے تھے۔ وہ ایک ڈاکو تھی۔ ڈاکو کہنا ٹھیک ہی ہے، کیونکہ جو پیسے ہمارے فلاح و بہبود میں لگانے چاہیے تھے وہ سب وہ اپنے پاس رکھتی تھیں اور عیش و عشرت کی زندگی جی رہی تھیں۔ یتیم خانے کی مالکن بہت ہی موٹی تھی اور مجھے بہت بری لگتی تھی۔ ویسے بھی یہاں پر کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں تھی جسے یتیم خانے کی مالکن پسند ہو، سب ہر وقت اس کے بارے میں غلط باتیں ہی کرتے رہتے تھے۔
اس نے ہر ایک لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا کہ کسی کے دل میں بھی اس کے لیے اچھی جگہ نہیں تھی۔ بس جہاں سے اسے پیسے نظر آتے تھے وہیں اس کے اندر کی نرمی باہر آ جاتی تھی۔ ابھی بھی اس عورت اور مرد کے سامنے بیٹھی خوشامدی لہجے میں بات چیت کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس نے بہت موٹی رقم اینٹ لی ہوگی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے یتیم خانے کی بہت سی لڑکیوں کی تصاویر انہیں دی تھیں، ان میں سے تم ہی پسند آئی ہو، اب یہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مجھے اشارے کر رہی تھی کہ تمیز سے بیٹھو اور ادب سے پیش آنا، اس رشتے سے منع مت کرنا۔ میں جانتی تھی کہ یتیم خانے کی مالکن ایک طرح سے میرا سودا کر رہی ہے، مگر وہ عورت، اس کے ساتھ موجود لڑکا بہت ہی سلجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایک پل کو میں نے حساب لگایا کہ اگر میری شادی اس لڑکے سے ہو جاتی ہے تو میری جان اس یتیم خانے اور اس مالکن سے چھوٹ جائے گی، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گی۔ اگر میں یہی رہی تو میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گی، نہ ہی میں یہاں سے نکل سکتی ہوں۔ مجھے اگر ایک موقع قدرت دے رہی ہے تو مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور یتیم خانے کی مالکن کو اس کے ہی انداز میں جواب دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ میری اتنی فرما برداری دیکھ کر وہ حیران ہوگی، یقین تو اسے نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ان لوگوں کے سامنے کہا کہ ہم کچھ دن میں آپ کو جواب دے دیں گے۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو یتیم خانے کی مالکن مجھ سے کہنے لگی، تم اتنی ٹیڑھی لڑکی ہو، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں، تو تم نے اتنی آسانی سے ہاں کیسے کر دی؟ تمہارے دماغ میں کیا کھچڑی پل رہی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے ساتھ بحث کر کے کوئی فائدہ ہے بھی نہیں، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ تم نے اتنے پیسے جو اینٹے ہیں تو ان سے مطلب رکھو نا، میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ میری بات سن کر اس کا منہ بن گیا۔ اس کے خیال میں تو یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی تھی، مگر میں بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ میں واپس آئی تو میری دوست مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا عمرانہ، مالکن نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ کہ اب پھر سے ڈانٹ رہی تھی؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ڈانٹ نہیں رہی تھی، اب کی بار تو میری قسمت چمک گئی ہے۔ وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آخر کیسے؟ میں نے اسے سارا واقعہ کہہ سنایا اور بولی میں ہاں کر چکی ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، ایک اچھی مستقبل کی تلاش میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتی ہوں اور اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ کچھ غلط ہے؟ سمیرا کہنے لگی، نہیں، مگر تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اور تم نے بنا ان دونوں سے اکیلے میں بات چیت کیے یہ فیصلہ کیوں لے لیا؟ تمہیں تھوڑا بہت سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں پتا میں نے غلط فیصلہ کیا ہے یا پھر صحیح، اور یہ بھی نہیں جانتی کہ اس فیصلے کے اثرات مجھ پر کیا ہوں گے، لیکن میں اس موقع کو ہرگز بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ اور تم پریشان مت ہو، میں جلد سے جلد تمہیں بھی یہاں سے باہر نکالنے کا بندوبست کروں گی، اور دیکھنا ایک دن میں اس یتیم خانے کی مالکن سے ہر ظلم کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ پوری رات میں آنکھوں میں خواب ہی سجاتی رہی۔ وہاں رہنے والی ساری لڑکیوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میں اب اس یتیم خانے میں نہیں رہوں گی، جلد ہی یہاں سے رخصت ہو کر ایک بڑے گھر میں چلی جاؤں گی۔ سب خسر پھسر کر رہی تھی اور اس بات سے جل بھی رہی تھیں، اور کچھ تو تجسس کے مارے میرے ارد گرد جمع ہو گئی تھیں۔ انہیں کوئی چٹخارے دار کہانی چاہیے تھی، مگر میں نے ان سب کو نظر انداز کیا اور یہ سوچنے لگی کہ یہاں سے نکل کر سب سے پہلا کام کیا کروں گی۔ میں بہت آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر اپنے باپ سے کبھی بھی نہیں ملنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہو گئی تھی، میرے لیے تو میرا باپ مر چکا تھا سالوں پہلے، اگر اب وہ کبھی مڑ کر آتا بھی تو میں اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیتی۔ ویسے بھی مجھے اپنے باپ کی شکل تو یاد ہی نہیں تھی۔ ایک ماں کے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کون آپ کا کیا لگتا ہے، اس لیے اس دنیا میں لوگوں کی بھیڑ میں اگر کہیں وہ مجھے دکھ بھی جاتے تو میں نہ تو انہیں پہچان پاتی اور نہ ہی وہ مجھے پہچان پاتے، اس لیے میں آرام سے اس شہر میں رہ سکتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ابا اب کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور نہ ہی میں یہ سب جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتی تھی، مگر سمیرا نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو سب سے پہلے اپنے ابا سے ملنے جانا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں یاد کرتے ہوں۔ سمیرا میری طرح بالکل بھی نہیں تھی، وہ بہت ہی نرم دل کی لڑکی تھی اور ہمیشہ دوسروں کو موقع دینے پر یقین رکھتی تھی۔ میں ایسی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم دونوں کے بیچ دوستی بہت ہی زیادہ گہری تھی۔ ہماری دوستی کی شروعات بھی بہت ہی الگ طریقے سے ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت 7 سال کی تھی جب سمیرا یہاں پر پہلی بار آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور مالکن کا رویہ اسے بہت خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کے اماں ابا کی موت ایک حادثے میں ہو گئی تھی
اور اس کے سگے چاچا نے اس کے ابا کی جائیداد پر قبضہ کر کے اسے یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ لاوارث یہاں ملی تھی، مالکن اسے اندر لے آئی۔ سب لڑکیاں اسے عجیب عجیب نظروں سے گور رہی تھی اور وہ روئے جا رہی تھی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ مالکن نے غصے سے کہا کہ اپنا رونا دھونا بند کرو، اب تمہیں کوئی لینے نہیں آئے گا، تمہیں یہاں رہنا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا کہ وہ ایک بچی پر ایسے چلا رہی ہے، اس لیے اس کے جانے کے فوراً بعد میں اٹھ کر سمیرا کی طرف آئی اور دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر میں نے اس کی آنکھیں صاف کی اور اس سے کہنے لگی کہ دیکھو اب تم اس پوری دنیا میں اکیلی ہو، تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن میں آج سے تمہاری دوست ہوں، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گی اور تمہارا ساتھ دوں گی۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں پر بھروسہ مت کرنا، نہ ہی ان سے کوئی امیدیں لگانا، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد سے میری اور سمیرا کی ایسی دوستی ہوئی جو آج تک نہیں ٹوٹ پائی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بھی یہاں رہنا سیکھ لیا تھا اور اب تو بہت سال گزر گئے تھے۔ میں نے سمیرا کے علاوہ یتیم خانے میں کسی بھی اور لڑکی سے دوستی نہیں کی، میری واحد دوست سمیرا ہی تھی اور میرے لیے وہ بہت زیادہ اہم تھی، اس لیے میرا پکا ارادہ تھا کہ یہاں سے باہر جاتے ہی سب سے پہلے سمیرا کو یہاں سے لے کر جاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑتا۔ وہ فطری طور پر ایک ڈرپوک لڑکی تھی اور ذرا سی چیز پر رونے لگ جاتی تھی۔ اب بھی جب اس نے سنا کہ میں یہاں سے جانے والی ہوں اور میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو وہ یہ سن کر بھی رونے لگ گئی تھی۔ حالانکہ وہ میرے اوپر زہر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی وجہ سے یہاں پر رک جاؤں اور اپنے خوابوں کو چھوڑ دوں، کیونکہ ہماری دوستی تھی ہی ایسی، ہم ایک دوسرے کے لیے سب کو چھوڑ دینے پر راضی ہو جاتے تھے۔ مگر اب اپنے آنسو مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے باہر تمہارے اور اپنے ہم دونوں کے لیے ہی جا رہی ہوں، تم رو مت، صرف میرا انتظار کرنا۔ وہ بار بار مجھ سے اس بات کا ذکر کرتی تھی، کہیں وہ لوگ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں، نہ جانے کن لوگوں کو وہ مالکن ڈھونڈ کر لائی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہو، اس لیے تم ایک بار پھر اس بارے میں سوچ لو۔ میں نے اس سے کہا دیکھو میں تمہاری طرح ہرگز نہیں ہوں جو ڈر جاؤں، میں یہاں سے ایک بار اگر باہر نکل گئی نا تو یقین مانو ہم دونوں کی زندگیاں بہت ہی آسان ہو جائیں گی اور ہمیں ایک بار اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا موقع مل جائے گا، ہم اس جنگل سے نکل جائیں گی۔ پھر میں اسے اگلے کئی دن تک اس بارے میں سمجھاتی رہی۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد وہ لوگ دوبارہ آئے، میری دوست سے بھی ملے، انہوں نے کہا کہ ہمیں شادی کرنے کی بے حد جلدی ہے، ہم سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ اتنے بڑے امیر گھر سے آئے ہیں اور امیر لوگ ہیں، اس کے باوجود وہ مجھ جیسی ایک یتیم خانے میں پلنے والی غریب سی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ یہ امیر لوگ ہمیشہ اپنے جیسے ہی لوگوں میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں، مگر یہاں تو الٹا ہو رہا تھا، کچھ تو عجیب تھا۔ انہوں نے تو یہ بہانہ بنایا تھا کہ یتیم خانے کی لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں، تیز ترار نہیں ہوتی، مگر یہ بہانہ تو مجھے بالکل ہی بوگس لگ رہا تھا۔ اصل کہانی کچھ اور ہوگی۔ خیر میرا رشتہ ایک چھوٹی سی تقریب میں پکا کر دیا گیا۔ اس تقریب کا انعقاد یتیم خانے میں ہی کیا گیا تھا۔ آج یتیم خانے کی تمام لڑکیاں بے حد خوش تھیں کیونکہ آج انہیں اتنے عرصے بعد اچھا کھانا کھانے کو ملا تھا۔ لڑکے والوں نے خود ہی انتظام کیا تھا، ان کی طرف سے صرف ان کے قریبی رشتہ دار ہی آئے تھے۔ رات کے وقت میں اپنی انگلی میں سجی منگنی کی انگوٹھی کو دیکھے جا رہی تھی، میں کسی کے نام سے جڑ گئی تھی، منسوب ہو چکی تھی کسی سے، لیکن میرے دل میں کوئی بھی جذبات نہیں ابھر رہے تھے، دل بالکل خالی سا تھا اور بہت سے شکوک اور شبہات میرے دل میں جڑ پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں اس سب کا ذکر سمیرا سے نہیں کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہو جائے اور مجھے میرے ارادے سے پیچھے ہٹا دے۔ کچھ دن بعد لڑکے والوں نے اعلان کیا کہ ہم نکاح کے لیے اگلے جمعہ کو آ جائیں گے۔ تیاریاں وغیرہ ہو گئیں اور میری ہونے والی ساس نے میرے لیے ایک اچھا جوڑا بھی بھیجا۔ اس سب کے دوران یتیم خانے کی مالکن نے اچھے خاصے پیسے اکٹھے کر لیے تھے۔ میرے سسرال والوں سے کبھی کس چیز کے نام پر اس سے پیسے لیتی تو کبھی کسی چیز کے نام پر۔ میں اچھے سے جانتی تھی وہ یہ سب پیسے اپنی جیب میں ڈالنے والی ہے۔ نکاح کی تیاریاں مکمل ہو گئی تو وہ سب لوگ نکاح کے لیے آ گئے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان سے میری شادی ہونے والی ہے، میری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، اور وہ ہے بھی بہت امیر۔ سمیرا بھی میری وجہ سے بہت زیادہ خوش تھی۔
اب ہم لوگ ایک امید باندھ رہے تھے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا، پہلی بار زندگی میں اتنے زیورات پہنے تھے اور اتنا تیار ہوئی تھی، میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ سب ہی میری تعریف کر رہے تھے۔ پھر باہر شور مچ گیا کہ بارات آ گئی ہے۔ یتیم خانے کی مالکن باہر کھڑی استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اندر آ گئے۔ جوں ہی میری نظر سامنے کھڑے دولہے پر پڑی تو میری تو چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ تو ایک ڈیڑھ عمر کا آدمی تھا۔ اب تک جو مجھے بتایا گیا تھا اس کے مطابق تو وہ ہینڈسم لڑکا ہی میرا ہونے والا شوہر تھا، جو شروع سے لے کر اب تک مجھ سے ملتا آیا تھا، اور رشتہ کرنے کے وقت بھی وہی میری ساس کے ساتھ آیا تھا، اور منگنی کے وقت بھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں حیران ہوئی۔ میں نے یتیم خانے کی مالکن سے کہا کہ میری منگنی تو کسی اور کے ساتھ ہوئی تھی، یہ کون ہے؟ میں اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ بولی، تم پاگل ہو، تمہاری منگنی ایک ڈیڑھ عمر کے آدمی سے ہوئی تھی، بس تم منع نہ کرو، اس لیے میں نے اس نوجوان کو ادھر ہی رکھا، تو وہ دراصل اس کا چھوٹا بھتیجا ہے۔ تم سے یہ بات چھپائے رکھی، میں جانتی تھی کہ تم ایک ڈیڑھ عمر سے شادی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوگی۔ اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور ہمارا تماشا مت لگاؤ۔ اس نے تو مجھے صحیح پھنسا دیا تھا، میرے پاس اور کوئی چارہ بچا بھی نہیں تھا۔ بارات دروازے پر کھڑی تھی، اسے واپس بھجوانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سمیرا نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہو تو ابھی ہی منع کر دو، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں منع کر دوں گی تو میرے خواب کیسے پورے ہوں گے، جہاں سے باہر کیسے نکلوں گی؟ چلو کچھ دن اس کو برداشت کر ہی لوں گی۔ یہی سوچ کر میں نکاح کے لیے مان گئی۔ وہ بوڑھا مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، میں نے تو اب تک اس خوبصورت نوجوان کے سپنے سجائے تھے، اس لیے اسے قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ میں نے اپنے دل کو راضی کیا اور آخر کار نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ نکاح ہو جانے کے بعد میرے جذبات بالکل ہی الگ تھے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سارے خواب چھن گئے ہوں۔ نکاح کے بعد میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہاری رخصتی بھی ہم آج ہی کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے یہ بات کی ہی نہیں گئی تھی کہ رخصتی نکاح والے دن ہی کی جائے گی۔ بہرحال اب میں کچھ بھی بولتی یا کچھ بھی کرتی، سب کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ سمیرا بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سب لوگ بہت ہی عجیب برتاؤ کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چیزوں کو چھپانے کا شوق رکھتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، پہلے بتانا چاہیے تھا کہ رخصتی آج ہی ہوگی۔ میں جانتی تھی یہ سب یتیم خانے کی مالکن کی چال ہے، اسے تو پیسے چاہیے تھے جو اسے مل گئے۔ میری زندگی برباد ہو یا آباد ہو، اس بات سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا۔ ناچار رخصت ہو کر ان کے ساتھ آنا ہی پڑا۔ راستے بھر میں وہ عجیب طرح سے چھپ چھپ کر باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں انجان ہوں اور مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ راستے میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ جسے میں اپنی ساس سمجھ رہی ہوں، وہ دراصل میری ساس نہیں بلکہ وہ تو اس نوجوان کی ماں ہے۔ کتنا عجیب ہو رہا تھا نا۔ یہ سب اب نہ جانے آگے جا کر کن کن رازوں سے پردے اٹھنے والے تھے۔ میں اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اتنی بڑی گاڑی میں پہلی بار بیٹھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ پیسے والے لوگ تھے۔ ایک پل تو میں نے سوچا کہ کیا پتہ یہ بھی دھوکہ دہی ہی ہو، خود کو امیر بتا کر وہ مجھے دھوکے سے اپنے ساتھ لے جا رہے ہوں، مگر پھر بھی میں نے خود کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے عادات و اطوار سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ پیسے والے ہیں۔ 1 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد ہم لوگ ایک کوٹھی کے باہر آ کر رک گئے۔ اتنی بڑی کوٹھی، اتنا عالیشان گھر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دل خوشی سے بھر گیا کہ اب سے اس کوٹھی پر میں راج کروں گی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات میں بھول گئی تھی اور بالکل ہی مگن سی ہو کر اس کوٹھی کو دیکھنے لگی، لیکن پھر تبھی کسی عورت کی آواز مجھے واپس ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ لائی۔ میں ان کے ساتھ کوٹھی کے اندر آ گئی۔ کوٹھی باہر سے جتنی عالیشان تھی، اندر سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میں تو ہونکو کی طرح ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر عجیب سرگوشیاں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میں نے خود کو فوراً سے سنبھالا اور سوچا میں تو دلہن ہوں، مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے ایک صوفے پر لا کر بٹھا دیا گیا اور پھر مووی وغیرہ بنوانے کا سیشن شروع ہوا۔ میں اس سب سے بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ ایک تو بڈھے کے ساتھ بیٹھ کر مجھے تصویریں بنوانے کا کوئی شوق نہیں تھا،
और दूसरा अब मैं काफ़ी थक चुकी थी, सिर्फ आराम करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर किसी को ये सब बोल नहीं सकती थी। यतीम खाने से कोई भी लड़की मेरे साथ नहीं आई थी, यहाँ तक कि सुमेरा को आने की इजाज़त भी मालकन ने नहीं दी थी। हालांकि इसका बहुत दिल था कि वो मेरे साथ आए और इस बात से वाकिफ हो जाए कि मैं किन लोगों के साथ जा रही हूँ। मूवी वगैरह के सेशन से फारग होकर मुझे कमरे में भेज दिया गया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि अपने शोहर को देखूं, लेकिन मुझे इसके इंतज़ार में जागना ही था। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया। मैंने इसे अलग नज़र से देखा तो मुझे पता चला वो तो बहुत ही ग्रेसफुल है और बहुत सी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। मेरा देखने का नज़रिया बदला तो मुझे इनमें बहुत सी अच्छाइयाँ नज़र आना शुरू हो गईं। वो बहुत ही धीमे मजाज के थे। मेरी शादी की पहली रात बहुत ही अच्छी गुजरी थी। मैं जो कुछ देर पहले सब चीज़ों के बारे में गलत ही सोच रही थी, अब मेरी सोच यकसर ही बदल चुकी थी। अगले दिन सुमेरा से मिलने के लिए मैं यतीम खाने चली गई। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने इसे बताया कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। देखो मैं कितनी खुश हूँ। वलीमे वगैरह से फारग हो जाने के बाद शादी का तीसरा दिन था जब एक दिन अचानक से मैं घर में बने तहखाने में चली गई। वहाँ एक कमरा बना हुआ था तो मुझे हैरत थी कि इस कमरे में क्या होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और इसमें बहुत से मर्द और औरत और साथ में बच्चे थे। यूँ लगता था किसी तकरीब में ली गई हो। अभी वो तस्वीर देख ही रही थी तभी मेरे शौहर मेरे पीछे आ खड़े हुए। उन्होंने मुझे बताया कि ये तस्वीर मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की है। अब वो मुझसे बात नहीं करता, लेकिन हम एक तकरीब में गए थे। इस वक्त इसकी बीवी भी आई थी। हम सब ने मिलकर एक साथ तस्वीर ली थी। मुझे कारोबार में मसरूफ रहकर वक्त गुजारने का पता ही नहीं चला, इसलिए कभी शादी कर ही नहीं सका। अब जबकि तो इतनी प्यारी बीवी मिली है। मैं इनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। दिन यूं ही खूबसूरत गुजर रहे थे कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। इन्हें इस तरह संजीदा मैंने बहुत ही कम देखा था। ऐसी क्या बात हो गई थी जो वो इतना ज़्यादा परेशान लग रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, कोई परेशानी है, कोई परेशानी है क्या। उन्होंने फिर मुझे धीरे धीरे बताना शुरू किया कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें ढूंढते हमारे घर पर आए हैं। ये सुनकर मैं उछल पड़ी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अब्बा मुझे ढूंढते हुए आएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि वो यतीम खाने गए थे और वहीं से इन्हें पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। और हैरत की बात तो ये है कि तुम्हारे अब्बा ही दरअसल मेरे वो दोस्त हैं जो इस दिन इस तस्वीर में मौजूद थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे इस दोस्त की बेटी होगी। कि कैसा इत्तेफाक है। मैं हैरत से दंग बैठी रह गई। फिर मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं और एक बार बात करना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो इनसे जाकर मिल लो। मैंने गुस्से से कहा नहीं, उन्होंने इतने सालों में कभी भी मेरी परवाह नहीं की और मुझे यतीम खाने में डलवा दिया, तो अब मुझसे मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं। फिर मेरे शौहर ने मुझे समझाया और कहा कि तुम एक बार जाकर इनसे मिल लो और इनकी बात सुन लो। हो सकता है इनके पास कोई वजह हो। अब अपने शौहर की बात मैं टाल भी नहीं सकती थी, इसलिए हाँ कर दी और अगले ही दिन एक रेस्टोरेंट में अपने अब्बा से मिलने के लिए चली गई। इतने सालों बाद अपने बाप को अपने सामने देखकर भी मेरे अंदर कोई जज्बात नहीं आ रहे थे। यूं लगता था हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है, जैसे हम दो अजनबी हों और अचानक से टकरा गए हूँ। वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनके चेहरे पर नदामत साफ नजर आ रही थी, लेकिन मेरा इरादा इनकी बात सुनने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के कहने पर यहाँ आई थी क्योंकि इनकी बात को मैं टाल नहीं सकती थी। फिर मेरे बाप ने हिम्मत करके कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें यतीम खाने छोड़कर आने के बाद मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली थी। दूसरी बीवी के साथ हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन इतने साल बीत गए मेरे यहाँ एक भी औलाद नहीं हुई। मैंने इसे तलाक दे दी और दोबारा शादी की। तीसरी बीवी से मेरी एक बेटी हुई, लेकिन फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसका कहना था कि मैं एक खुदगर्ज बाप हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने खुदगर्जी में ही तुम्हें यतीम खाने में डलवाया था और तुम्हारा ध्यान नहीं रखा था। और जिस बेटी को मैं अपने साथ रखना चाहता था वो खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बीवी बेटी की बात बहुत ज्यादा सुनती थी और वो इसकी बहुत लाडली भी थी। इसलिए जब इसने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना तो वो इसे साथ लिए अपने मेके चली गई। न जाने कितने साल हो गए हैं मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं। मेरी बीवी ने भी मुझसे तलाक ले ली है। अब मैं इस बड़ी दुनिया में अकेला हूँ। कहने को मेरी दो बेटियां हैं, लेकिन एक को मैंने खुद छोड़ा
और दूसरी मुझे अपनी मर्जी से छोड़कर चली गई। मुझ जैसा बदनसीब इंसान कोई नहीं होगा। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे दोस्त की बीवी बन गई हो तो ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। दरअसल मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यतीम खाने चला गया था, पुराने रिकॉर्ड निकलवाए और तुम्हारा पता करवाया। यतीम खाने की मालकिन ने मुझे बताया कि तुम्हारी तो शादी हो गई है और तुम्हारे बारे में सब बता दिया, तुम्हारा पता भी दिया। तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया तो पता चला ये तो मेरा अपना ही दोस्त का घर है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुमसे इस तरह से मुलाकात होगी। मेरी अपने दोस्त से ज्यादा बनती नहीं है, बस वो मेरे पुराने मोहल्ले का दोस्त था। मेरा कारोबार वगैरह सब डूब गया और मैं गरीब हो गया, लेकिन वो इतना ही अमीर होता जा रहा है। मुझे इससे नफरत है, तुम इससे तलाक ले लो। अब्बा की बात सुनकर मैंने हैरत से सर उठाकर इसकी तरफ देखा और एक बार फिर से मेरी जिंदगी अपनी खुदगर्जी और नफरत की वजह से तबाह करने जा रहे थे। मैंने इनसे कहा कि अब आप दोबारा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत है। बेशक शुरू में मुझे इससे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत ही अजीज हो चुका है मुझे। आप अब मेरी जिंदगी से निकल जाएं और मेरी जिंदगी को खराब करने के लिए दोबारा मेरी जिंदगी में मत आएं। जो कुछ आपने गुजरे सालों में किया वही ही काफी है। शुक्र है मैं आपके साथ पली बड़ी नहीं हूँ। हमेशा सोचती थी कि काश मैं आपके साथ रहती, लेकिन अब मैं शुक्र करती हूँ, वरना आपकी इस खुदगर्जी की वजह से मैं खुद भी खुदगर्ज बन जाती और न जाने मुझे क्या क्या सहना पड़ता। दोबारा मेरे शौहर से राब्ता मत करना। आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ सिर्फ इन्हीं की वजह से बैठी, इनकी बात का मान रखने के लिए, वरना आपसे मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है। मेरा आपसे किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं। ये कहकर मैं वहां से वापस आ गई। पीछे अब्बा मुझे आवाजें देते रहे। मैंने अब्बा की आंखों में लालच की चमक देख ली थी। मैं समझ गई थी कि मेरे शौहर की दौलत की वजह से वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं, जबकि वो इस बात को काफी अरसे से जानते थे कि मैं शादी करके इन्हीं के दोस्त के घर में रह रही हूँ और वो मिलने के लिए अब आ रहे हैं। इनकी सारी चालें मुझे अब अच्छे से समझ में आ रही थी। इस दिन मैंने सारा किस्सा वही खत्म किया और सरचारी से घर वापस चली आई। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या बात हुई। मैंने इन्हें सारी बात बता दी और कहा कि अब आप मुझे कभी भी इस बारे में नहीं कहेंगे कि मैं इनसे मिलूं या बातचीत करूं। हाँ, वो मेरे बाप हैं, इस नाते मैं थोड़ी सी इनकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा वो मुझसे कोई तवक्को न रखे। मेरे शौहर ने कहा कि इसने हमेशा मुझे गलत समझा है। मैं इसकी मदद करने की कोशिश करता था। दरअसल इसने गलत इंसान पर भरोसा करके अपना कारोबार इसके हाथों में सौंप दिया था और इसी वजह से इसे नुकसान उठाना पड़ा। वो सिर्फ वक्त जाया करता रहता था और मैंने दिन रात मेहनत करके अपना कारोबार खड़ा किया। इस दिन के बाद से ये मुझसे बात नहीं करता। खैर, तुम परेशान मत हो, अगर तुम कहती हो तो मैं इसकी मदद कर दूंगा। मैंने अपने शौहर की तरफ ममनून निगाहों से देखा। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। आज मुझे समझ आ रही थी कि एक अच्छा इंसान होने के लिए हैंडसम होना जरूरी नहीं है। अच्छाई तो किसी भी इंसान में हो सकती है। मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी जिंदगी में मेरा शौहर नेमत बनकर आया है। मेरा इरादा था कि अब मैं सुमेरा को भी यतीम खाने से ले आऊं। कुछ दिन बाद मैं अपने शौहर के साथ यतीम खाने गई। सुमेरा मुझे देखकर बहुत हैरान हुई और कहा कि तुम इतने अरसे बाद आई हो। मैंने इससे कहा कि कुछ काम निपटा रही थी इसलिए देर हो गई। चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। मालकन से बात कर ली है, वैसे भी वो पैसों की भूखी है। इसने तुम्हें हमारे साथ जाने की इजाजत सिर्फ इसी शर्त पर दी है कि हम इसे पैसे दें और हमने इसे दे दिए हैं। अब चलो, तुम सामान पैक करो, मेरे साथ मेरे घर में ही जाकर रहोगी। फिर मैं इसे अपने साथ लेकर अपने घर चली आई। यहाँ आकर वो बहुत खुश थी। मेरा इरादा था कि कुछ अरसा बाद इसकी अच्छी जगह शादी कर दी जाए। मेरे शौहर वैसे भी अक्सर बिजनेस ट्रिप वगैरह पर रहते थे। सुमेरा मेरे साथ घर पर रहती थी तो हम दोनों के लिए ही काफी अच्छा रहता था। एक साथ वक्त गुजारते और एक साथ ही बातें किया करते थे। गुजरे दिनों को याद करते और आने वाले दिनों की प्लानिंग करते। अब यही हमारी जिंदगी है।